کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ انسائیڈ گوانتانامو بے، تحریر وسیم شیخ، CD نمبر 4۔ قسط نمبر 14۔ محمد رفیق ہزارہ، گوانتانامو بے میں امریکی تفتیش کار قرآن مجید حتیٰ کہ اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے بھی مرتکب ہوتے رہے۔ میں مزدوری کے لیے افغانستان گیا تھا اور شمالی اتحادیوں نے امریکیوں کی طرف سے دیے گئے ڈالروں کے لالچ میں مجھے بھی دہشت گرد بنا کر امریکیوں کے سپرد کر دیا۔ امریکی فوجیوں نے قرآن کریم کے اوراق پھاڑ کر لیٹرینوں میں پھینک دیے۔ جب وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے تو کہتے، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ ہمیں ذہنی طور پر اذیت کا شکار کرنے کے لیے خواتین تفتیش کاروں کو بھیجا جاتا جو برہنہ ہو کر آتی اور ہمارے ساتھ انتہائی غلط حرکات کرتیں۔ کئی مرتبہ ہم سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کسی عورت کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا۔ جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی تو اس وقت امریکی تفتیش کار ہم سے پوچھتے کہ تمہیں یہاں سے کون چھڑائے گا؟ ہم جواب دیتے کہ ہمارا اللہ۔ تو کہتے، پھر بلاؤ اپنے اللہ کو، وہ تمہیں ہماری قید سے چھڑا لے۔ ہم کہتے کہ ہمارا اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور ہمارے اللہ نے تمہارے باپ دادا فرعون، حامان اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو غرق کیا اور ابھی تک نشان عبرت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تم لوگوں کا حشر بھی اسی طرح کا ہوگا۔ محمد طارق، مالاکنڈ ایجنسی۔ میں پورے 3 سال گوانتانامو بے کے ایکس رے کیمپ میں رہا۔ تفتیش کے دوران قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا معمول تھا۔ معمولی سی خلاف ورزی پر قیدیوں کی داڑیاں، مونچھیں اور بھویں مونڈ دی جاتی تھیں۔ قرآن پاک پر کھڑے ہونا اور لیٹرینوں میں بہانا امریکی فوجیوں کا معمول ہے۔ 3 سال سے کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جب امریکیوں نے قرآن کی بے حرمتی نہ کی ہو۔ قیدیوں کو محض لٹریچر اور بائبل دی جاتی تھی۔ نماز کے دوران ان پر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، جس پر بعض قیدیوں نے احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی اور گلے میں رسیاں ڈال کر خود کو لٹکا لیا، جبکہ کئی قیدیوں نے 50 روز تک کچھ کھایا نہ پیا۔ انہیں جبراً مصنوعی طریقے سے خوراک دے کر زندہ رکھا گیا۔ بعض قیدیوں کو عالم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے بشارت دی کہ وہ بالآخر کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدر کے شہداء اور غازیوں کے برابر اجر ملنے کی بشارت سنائی اور تمام قیدیوں کو سلام پہنچانے کی ہدایت کی۔ کیمپ کی نگرانی میجر جنرل جیفری ملر کے سپرد تھی۔ مسلسل تشدد، توہین قرآن اور اسلامی عقائد کی تحقیر کے باعث 24 سے زائد قیدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ عبادات کرنے والے تمام قیدیوں کی مکمل تفصیلات درج کی جاتی تھیں۔ معظم بیگ۔ میرے پاؤں میں بھاری بیڑیاں تھیں اور پورا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ 2003 کا موسم بہار تھا جب مجھے بگرام سے قندھار لے جایا گیا۔ میں ذہنی طور پر بدترین سلوک برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے متعدد محافظوں اور طبی عملے کے اراکین کے سامنے مجھے مادرزاد برہنہ کر کے میری تلاشی لی گئی۔ پھر میرا نقاب اتارا گیا، تاہم بیڑیاں بدستور پاؤں میں موجود رہیں۔ اس حالت میں مجھے پہلی منزل پر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔
میرا رخ دروازے کی جانب تھا اور تیز روشنی میں میری آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جراح کا یہ پہلا دور مختصر رہا۔ جراح کرنے والے دونوں آدمی سویلین تھے۔ انہوں نے میری ذاتی زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالات کیے، لیکن جاتے جاتے یہ جتا گئے کہ مجھے آئندہ زیادہ طویل اور سخت جراح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے ذرا غور سے اس قید خانے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جو اب زیر استعمال نہیں تھی، سابق سوویت یونین کے خوابوں کی نشانی، جب وہ اسلام اور مغرب دونوں کا دشمن تھا۔ وہاں ٹوٹی پھوٹی مشینری کے پرزے بکھرے ہوئے تھے اور دیواروں پر روسی زبان میں انتباہی نوٹس درج تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں سوویت یونین کو اپنے ویتنام کا سامنا کرنا پڑا۔ اب امریکی اس ملک کی مدد کرنے آ پہنچے ہیں۔ گزشتہ 10-12 سال کے دوران یہ سرزمین دو بڑی عالمی طاقتوں کی یلغار کا سامنا کر چکی تھی۔ قندھار کی طرح یہ قید خانہ بھی ہر وقت فلڈ لائٹ میں نہایا ہوا ہوتا تھا۔ سونے کے لیے مجھے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپنا پڑتا تھا۔ ہتھکڑیوں کے ساتھ سونے میں بہت دشواری پیش آتی تھی، لیکن پھر میں نے کلائیوں کو گھما کر ہتھکڑیاں اتارنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ میں انہیں کمبل کے نیچے چھپا دیتا تھا۔ بہرحال بعد میں مجھے ہتھکڑیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ ابتدائی چند ہفتوں تک مجھے یہی محسوس ہوا کہ پوری عمارت میں صرف 20-22 قیدی تھے، لیکن 2-4 دن کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی نیا قیدی نظر آ جاتا۔ میری کوٹھڑی میں جس کا نمبر 4 تھا، 4 آدمی قید تھے، ایک تاجک ڈاکٹر، ایک ایرانی طالب علم اور 2 افغان ٹیکسی ڈرائیور۔ بائیں طرف کوٹھڑی نمبر 5 میں مجھے 6 قیدیوں کی جھلک نظر آتی تھی، جن میں ایک سن رسیدہ افغان، ایک بوڑھا فلسطینی، ایک سعودی اور ایک مصری شامل تھا۔ ان میں سے ایک قیدی جسے میں افریقی سمجھ رہا تھا، میرا ہم وطن انگلینڈ کا شہری رچرڈ بیلما تھا۔ اگرچہ بات چیت کرنے پر سخت پابندی عائد تھی، تاہم میں جیسے تیسے اس سے چند الفاظ کا تبادلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تاجک اور ایرانی قیدی سے بھی اردو میں مختصر سی گفتگو ہو جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے سے وہاں بند تھے۔ وہ اتنے ہی مضطرب اور پریشان تھے جتنا کہ میں تھا۔ دوسرے قیدیوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ میں کسی مترجم کے بغیر امریکیوں سے آسانی سے گفتگو کر سکتا ہوں، چنانچہ وہ محافظوں اور طبی عملے کے کارکنوں تک اپنی گزارشات پہنچانے کے لیے مجھے وسیلہ بنانے لگے۔ مئی کے مہینے میں مجھے FBI اور CIA کے تفتیش کنندگان کا سامنا کرنا پڑا، جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ FBI کے 2 ایجنٹوں نے جراح کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں یقین تھا کہ میں کسی خوفناک سازش میں ملوث رہا ہوں، جس میں پوپ کو قتل کرنے سے لے کر یورپ میں القاعدہ کے مالی امور کی نگرانی کرنے تک متعدد منصوبے شامل تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں افغانستان میں القاعدہ کے کسی تربیتی کیمپ میں انسٹرکٹر کی خدمات انجام دے چکا ہوں۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت سارے مفروضات قائم کر رکھے تھے اور چاہتے تھے کہ میں اپنے منہ سے ان الزامات کو قبول کر لوں۔ دراصل اس وقت تک مجھے جیمز بانڈ جیسے کسی بدماش اور لڑاکا کردار کا درجہ دیا جا چکا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے کسی مقتدر برطانوی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، میں درجن بھر زبانیں روانی سے بول سکتا ہوں اور کمپیوٹر اور مارشل آرٹ میں مہارت رکھتا ہوں۔ اگر میں اس مضحکہ خیز اور المناک صورتحال کا اسیر نہ ہوتا تو یقیناً اپنی ان مبینہ صفات سے بہت محسوس ہوتا۔ ایک بار میں نے ان سے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں آپ سے اپنا ریزیومے لکھنے کی درخواست کروں، کیونکہ ان صفات کے ساتھ مجھے کہیں بھی ملازمت مل سکتی ہے۔ میں ان طاقتور لوگوں کے قبضے میں ایک خوفناک صورتحال سے گزر رہا تھا، ورنہ یہ مزاح بہت پر لطف محسوس ہوتا۔
دراصل وہ اپنے مفروضوں پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم کسی افغان کیمپ میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے کام کر چکے ہو؟ اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ کسی قیدی نے انہیں بتایا تھا کہ الفاروق نامی کیمپ میں اس کا انسٹرکٹر ایک پاکستانی تھا جس کا نام ابو امامہ تھا، جو عربی میں باپ کو کہتے ہیں۔ امامہ میری بڑی بیٹی کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ کے ایک سرکردہ رکن نے الفاروق کیمپ کے انسٹرکٹر کی حیثیت سے میری شناخت کی ہے۔ معظم، بتاؤ تم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے تھے؟ ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے سوال کیا۔ اس کا کہنا تھا اس کا نام نیل ہے۔ عربی زبان کی کلاسیکی تحریروں کا انگریزی میں ترجمہ کرنا، میں نے جواب دیا۔ نہیں، یہ وہ والی بات نہیں۔ دوسرے ایجنٹ نے، جس کا نام مارٹی تھا، چلا کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چپ چاپ اعتراف کر لو۔ تم ایک خودکش حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ تم مہلک گیس سے حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ تم کس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ آپ کیسی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے بہت ساری فلمیں دیکھ رکھی ہیں۔ تم دوبارہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ مارٹی نے اپنے فولڈر سے ایک تصویر برآمد کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ امامہ کی تصویر تھی جب وہ 2 سال کی تھی۔ محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے اہل خاندان کی ذرا بھی فکر نہیں، کیونکہ تم بے حد خود غرض آدمی ہو۔ ذرا سوچو تمہارے بغیر ان پر کیا بیتے گی، تمہارے بچوں پر، تمہاری بیوی پر۔ اچانک ان میں سے ایک نے میری کرسی نیچے سے کھینچ لی اور مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ اٹھاؤ کرسی سے اپنی پشت، اس نے کہا۔ تم ہم سے گفتگو کرتے وقت کرسی پر بیٹھنے کے مستحق نہیں ہو۔ پھر مارٹن کے علاوہ باقی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ کئی منٹ تک مجھے گھورتا رہا۔ معظم بیگ، اس نے مٹھی بھینچ کر انگوٹھا اوپر اٹھایا اور پھر قیصر روم کے انداز میں اسے فرش کی طرف جھکا دیا۔ مطلب یہی تھا کہ موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ پھر اس نے کہا، میں نے تمہیں قاہرہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں تم زبان کھولنے پر مجبور ہوگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیخ نبی، جو امریکہ کی تحویل میں آنے والا القاعدہ کا سرکردہ رکن تھا، چند ہفتے قبل اسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے میں ابھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ہم سے چال بازیاں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے قاہرہ روانہ کر دیا۔ وہاں جاتے ہی 2 گھنٹے کے اندر اس نے زبان کھول دی۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ محافظوں نے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، دونوں ٹانگوں کو جوڑ کر انہیں زنجیر سے باندھا اور اسے ہاتھوں کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ پھر انہوں نے میرے چہرے پر ایک نقاب چڑھا دیا۔ نقاب کا نچلا سرا اتنی مضبوطی سے گردن کے گرد لپیٹا گیا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، جیسے دمے کے مریض کا دم گھٹتا ہے۔ نقاب کے باعث میرے چاروں طرف خوفناک کھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے میرے سر اور پشت پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میں گٹھڑی بنا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میری کلائیاں اور ٹخنے بار بار آہنی زنجیروں سے ٹکرا رہے تھے اور میں درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اپنے گٹھڑی نما وجود کو کسی پوزیشن میں لانا ناممکن تھا جس سے مجھے ذرا سا قرار آ جاتا۔ فرش پر ایک پتلا سا قالین بچھا ہوا تھا اور اوڑھنے کے لیے ایک ہلکی سی شال۔ ہر طرف تاریکی چھائی رہتی تھی، اس لیے مجھے اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کب رات ہوئی اور کب دن شروع ہوا۔ عام طور پر میرے چہرے پر ہر وقت نقاب چڑھا رہتا تھا اور کھڑکی پر ایک بھاری تختہ جڑ دیا گیا تھا۔ پھر کسی نے آ کر نقاب اتار دیا۔ میں تقریباً 1 ماہ تک وہاں قید تنہائی میں رہا۔ وہاں ایک بار انہوں نے 2 دن اور 2 رات تک مجھے جگائے رکھا۔ ایک محافظ بار بار چکر لگاتا اور اگر مجھے اونگتا پاتا تو جھنجھوڑ کر جگا دیتا۔ اس عمل کے نتیجے میں آخر کار میری ساری توانائیاں جواب دے گئیں اور میرا ذہن معاف ہو گیا۔ چونکہ اوپر کی منزل پر کوئی ٹوائلٹ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے ایک بیرونی ٹوائلٹ میں لے جاتے۔
اس وقت میرے چہرے کا نقاب اتار دیا جاتا۔ وہاں ایک دیوار پر جلی حروف میں اسلام کے خلاف ایک غلیظ نعرہ لکھا ہوا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور میں تنہا اس کمرے میں پڑا رہتا۔ وہ بار بار آ کر اسی انداز میں جرح کرتے، کیمپوں میں کیا ہوتا تھا، تربیت کے عمل میں میرا حصہ کیا تھا، القاعدہ میں مجھے کیا کردار سونپا گیا تھا، 9/11 کے مالی اخراجات ادا کرنے میں میرا کس قدر حصہ تھا۔ کبھی FBI والے اور کبھی CIA والے جرح کرتے۔ بعض اوقات مجھے یہ علم ہی نہ ہوتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ سب ایک ہی کہانی کی تلاش میں تھے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ کچھ عرصے تک جرح میں سختی اور ظلم کا عنصر کسی قدر گھٹ گیا۔ وہ مجھے مختلف نوعیت کی پیشکش کرتے رہے، جن میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ وہ جس کے بھی بارے میں کہیں میں اس کے خلاف شہادت دوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے عوض مجھے رہا کر کے امریکہ میں یا کسی اور جگہ نظر بند کر دیا جائے گا جہاں میرے اہل خانہ بھی مجھ سے ملاقات کر سکیں گے۔ یہ پیشکش بھی فریب کاری پر مبنی تھی اور میرے لیے ان کے سوالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن مجھے ساتھ والے دروازے سے کسی عورت کی دلدوز چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میرے ذہن میں روح فرسا خیالات ابھرنے لگے، کہیں یہ میری بیوی کی آواز تو نہیں؟ قسط نمبر 15۔ انہوں نے واضح طور پر یہ خدشہ میرے چہرے پر نقش کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا انہوں نے اپنی تمام رپورٹوں میں یہی لکھا ہوگا کہ اس آدمی کو اس کی فیملی کے حوالے سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ 2 دن اور 2 رات تک مجھے یہ چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں ابھرتے رہتے۔ ایک بار چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ کسی طرح اپنی کلائیوں کو زنجیر سے آزاد کر کے دروازے کے سامنے کھڑے محافظ پر ضرب لگاؤں اور اس کا ہتھیار چھین کر اگلے دروازے میں گھس کر یہ تماشا ختم کر دوں۔ پھر خیال آیا، جو کچھ وہ چاہتے ہیں انہیں دے دو۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ میں اس دہشت اور ابتلا کا خاتمہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ جھوٹ موٹ دہشت گردی کے کسی منصوبے میں شریک ہونے کا اعتراف کر لوں۔ آخر کار میں نے طے کر لیا کہ وہ جو کچھ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں اور جو کچھ کروانا چاہتے ہیں میں مان لوں گا۔ یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں کسی بھی معاملے میں ان کا گواہ بننے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر میں نے ان سے پوچھا، آپ نے اگلی کوٹھڑی میں کسی عورت کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کوٹھڑی میں تو کوئی عورت نہیں ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا اور وہ چیخیں ایک عرصے تک خواب بن کر مجھے ڈراتی رہیں۔ بعد میں جب میں گوانتانامو بے پہنچا تو دوسرے قیدیوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی وہاں کسی عورت کی چیخیں سنی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ میری بیوی تھی اور وہ اس سے نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جولائی کے مہینے میں MI5 کا اینڈریو آدھم کا، جس سے میں پہلے برمنگھم میں مل چکا تھا۔ ہمارے درمیان زیادہ تر ادھر ادھر کی رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر اس نے برطانیہ کی مساجد کے اماموں کی فہرست نکالی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام کو نشانہ بنانے کا پیمانہ کس قدر وسیع ہے۔ تاہم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بگرام میں پابند زنجیر بیٹھے مجھ جیسے شخص کا مغربی یارک شائر کی کسی مسجد جس کا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اینڈریو بار بار بوسنیا اور افغان کیمپوں کے دوروں کے بارے میں سوالات کرتا رہا جو میں نے 90 کے دوران کیے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ مئی میں جرح کے دوران مجھ سے کیا سلوک کیا گیا تھا اور یہ کہ امریکی مجھے مصر روانہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں مجھے کڑی اذیتوں کے عمل سے گزارا جا سکے۔ اگر ایسا ہوا تو برطانوی حکومت کیا کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں اس نے کہا، MI5 ایسے پست کاموں میں ملوث نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، امریکیوں نے تشدد کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں ان میں سے اس نے برطانیہ کو ضرور شریک کیا ہوگا۔ اس نے براہ راست اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، بلکہ یہ دہرانے پر اکتفا کیا کہ برطانیہ کسی بھی قیمت پر ایذا رسانی کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا،
اینڈریو میرے ساتھ ایسا سلوک ہو چکا ہے. انہوں نے جس نوعیت کے سوالات کیے وہ تمہارے تعاون کے بغیر نہیں کیے جا سکتے تھے. عجیب بات، ایک انسان کی حیثیت سے میں اینڈریو کو پسند کرنے لگا. میں جن امریکیوں سے ملا تھا وہ ان سے قطعی مختلف تھا. مجھے یہ بات پسند آئی کہ وہ ایک شائستہ آدمی تھا اور علاقائی روایات اور سنجیدہ معاملات سے واقفیت رکھتا تھا. ایک بار میں نے فلم بلیک ہاک ڈاؤن کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، اس قسم کی تعصب آمیز فلمیں میں نہیں دیکھتا. یہ سن کر میں بہت حیران ہوا. میری آمد کے بعد وہاں خاصی تبدیلیاں رونما ہوئیں. قید تنہائی کے لیے متعدد کمرے بنائے گئے. جو بھی نیا قیدی لایا جاتا اسے نیند سے محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اختیار کیے جاتے. پرشور موسیقی ایک ایسا حربہ تھا جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوتے تھے. جنوری 2003 میں جے نامی تفتیش کنندہ مجھ سے ملنے آیا. اس کا لب و لہجہ قدرے بہتر تھا. تم گوانتانامو بے جا رہے ہو؟ اس نے کہا. وہاں شاید تمہارے لیے قدرے حالات بہتر ہوں گے اور شاید وہاں تمہیں اپنے مسئلے کا حل مل جائے. جب ہم بگرام سے چلے تو ہمیں پہننے کے لیے ایک جیکٹ اور نارنجی رنگ کی ایک کیپ دی گئی. ہمارے سروں کے بال پہلے ہی اس طرح سے صاف کیے جا چکے تھے. ایک محافظ نے بتایا کہ گزشتہ دنوں متعدد قیدیوں کو زبردستی طیارے میں سوار کرا کے کیوبا لے جایا گیا تھا. میں مسلسل 2 دن تک پابند زنجیر فرش پر بیٹھا رہا. میں کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا، اس لیے مجھے اس کا علم ہی نہ ہو سکا کہ میں کب گوانتانامو بے پہنچا. وہاں شدید تپش اور رطوبت کا احساس ہوا. میں سمندر کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا. یہ برطانیہ کے سمندر کی خوشبو سے مختلف تھی. پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میں کسی سمندر کے کنارے ہوں. مجھے کیمپ ایکو میں رکھا گیا جو پہلے سے کیمپ اسکیمو کہلاتا تھا. میری کوٹھڑی یا میرے نئے گھر کا رقبہ 8x6 فیٹ تھا. وہاں ایک عرب طرز کا ٹوائلٹ بھی تھا. اسلام میں مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، لیکن گوانتانامو بے کے اس دھاتی پنجرے میں مجھ پر 2 بار مایوسی طاری ہو گئی. اس کوٹھڑی میں مجھے صرف ایک چادر اور ٹوائلٹ پیپر کا رول مہیا کیا گیا. میری اینک تک مجھ سے چھین لی گئی. میں نے ان سے کہا، مجھے کوئی ایسی چیز لا دو جسے میں جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکوں. وہ ایک ہلکی سی چٹائی لے آئے جو اگلے 2 سال تک میرے لیے میٹرس کا کام دیتی رہی. صبح ایک محافظ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا. گزشتہ 1 سال کے دوران مجھے پہلی بار پکا ہوا ناشتہ نصیب ہوا، لیکن یہ بھی مایوس کن تجربہ ثابت ہوا. پولیسٹرین کے کپ میں چائے اور پاؤڈر سے بنا ہوا دودھ بالکل ٹھنڈا تھا. چاول، کچلے ہوئے مٹر اور ابلے ہوئے انڈے کا ملغوبہ. میں اسے نہیں کھا سکا. دوسرے دن شام کو جے نامی وہی شخص جس نے بگرام میں مجھے بتایا تھا کہ میں گوانتانامو بے جا رہا ہوں ملنے کے لیے آیا. جب میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی اور ہیں تو میرا دل ڈوبنے لگا. وہ بگرام والے FBI کے ایجنٹ مارٹی اور نیل تھے. دونوں بہت لہیم شہیم تھے، جیسے نیو یارک کی گلیوں میں گھومنے والے پولیس مین ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کاغذات کو پڑھ کر ان پر دستخط کر دو، انہوں نے کہا، اور میرے سامنے میز پر ٹائپ شدہ کاغذات رکھ دیے. وہ میرا اعتراف نامہ لکھ کر لائے تھے. میں حیرانی سے ان کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا. میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ اسے بے تکی انگریزی زبان میں لکھا گیا ہے. کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میری تحریر اس قدر ناقص ہوگی. پھر میں نے سوچا، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ میرے طرز تحریر سے واقف کوئی بھی شخص یقین نہیں کرے گا کہ اس کا خالق میں ہوں. ایسا لگ رہا تھا جیسے سول کی تعلیم ادھوری چھوڑنے والے کسی 16 سالہ مخبوط الحواس لڑکے کی تحریر ہے. FBI والوں سے اس معیار کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس میں جھوٹ اور مبالغہ بھرا ہوا تھا. اس میں ایسے نام بھی موجود تھے جو میں نے کبھی نہیں سنے تھے. اس مسودے میں کہا گیا کہ میں القاعدہ کا ایک پرانا کارکن ہوں، اس کے کیمپوں میں جنگی تربیت کے فرائض انجام دے چکا ہوں اور انہیں سرمایہ فراہم کرتا رہا ہوں جسے 9/11 کے حملوں میں استعمال کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا
کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا تو یہ جواب ملا کہ تم کیمپوں میں شرکت کرنے اور ان کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعتراف پہلے ہی کر چکے ہو۔ وہ دی کیمپس کے الفاظ جس انداز میں استعمال کر رہے تھے وہ بے حد اشتعال انگیز تھا، جیسے مسلم دنیا کی حالیہ تاریخ میں ہر تربیتی کیمپ القاعدہ کے زیر سرپرستی قائم ہوا تھا۔ دراصل اسے پڑھ کر میں ہنستا رہا۔ القاعدہ کا لفظ ان کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ ان کے تیار کردہ مسودے سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں تمام عمر جن لوگوں سے ملتا رہا ہوں ان میں سے کم و بیش ہر شخص القاعدہ کا رکن تھا۔ اس بیہودہ تحریر پر میں کسی بھی قیمت پر دستخط نہیں کروں گا، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں ان کی منتخب کردہ چند جگہوں پر تبدیلیاں کر لوں، تاہم انتہائی لغو اور بے بنیاد بیانات کو انہوں نے برقرار رکھنے پر اصرار کیا، جیسے میں القاعدہ کا صف اول کا جنگجو تھا اور میں نے 1994 میں کشمیریوں کے لیے جو رقم روانہ کی تھی اسے 11 ستمبر کے حملوں میں استعمال کیا گیا تھا۔ ہم سے چال بازیاں مت کرو، انہوں نے غصے سے کہا۔ میں کیسے بھول سکتا تھا، یہ وہی آدمی تھے جن کے حکم پر مجھے بگرام میں عقوبت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ معظم، اچھی طرح سمجھ لو، تمہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ مارٹی نے اس انداز میں یہ جملہ ادا کیا جیسے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں موت کی سزا دینے کے لیے ایک چیمبر موجود ہے، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ پھر نیل نے کہا، تمہیں اپنے بچوں کی سلامتی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ قسط نمبر 16۔ آخرکار میں نے خود کو قسمت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام مضمرات کے باوجود اس بیان میں کسی عملی جرم کا تذکرہ نہیں تھا، کم از کم مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے ان سے کہا۔ آپ جو کہیں گے میں اس پر دستخط کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی کوٹھڑی میں جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہی دستاویزات ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے بعد میں نے اس بیان پر دستخط کر دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یوں یہ قصہ تمام ہوا۔ اس واقعے کے بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تقریباً 6 ماہ تک میں اپنے پنجرے میں قید تنہائی بھگتتا رہا۔ وہاں بلب ہر وقت روشن رہتے تھے، اگرچہ رات کو ان کی روشنی قدرے مدھم کر دی جاتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے یا رات کی تاریکی۔ البتہ جب دروازہ کھلتا یا جب محافظ ڈیوٹی تبدیل کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات کا۔ مجھے ان سے کہنا پڑتا تھا کہ نماز کا وقت آئے تو مجھے بتا دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل کیمپ کی جانب سے مجھے اذان کی آواز کبھی سنائی نہیں دی، البتہ صبح کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت امریکی قومی نغمے کی دھن ضرور کان میں پڑ جاتی تھی۔ حراست کے دوران میں نے بعض اہم حقائق دریافت کیے۔ میں نے سرجنٹ فوشی کو دیکھا تو مجھے خیال آیا، یہ شخص اتنا سن رسیدہ ہے، فوج کی سخت زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ایسے لوگ یقیناً دل شکستگی اور مایوسی سے دوچار رہتے ہوں گے۔ اور جب اس نے اپنے الباما والے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں انگریز ہوں تو میں نے سوچا یہ بھی ایک مثالی چپڑ قناعت ہے۔ ابتدا میں جب فوشی میری کوٹھڑی میں ہوتا تو زیادہ تر بائبل کے مطالعے میں مصروف رہتا اور ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوتی۔ دوسرے محافظوں کے ذریعے مجھے معلوم ہوتا کہ وہ ایک نسل پرست آدمی ہے، فوج میں عورتوں کی شمولیت کے خلاف ہے، جان کینیڈی سے نفرت کرتا ہے، بہت جلد چراغ پا ہو جاتا ہے اور حاکمانہ طبیعت رکھتا ہے۔ امریکہ میں وہ انڈر کور نارکوٹکس ایجنٹ کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا، تاہم اس سے قبل وہ ویتنام کی جنگ میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا، دخل اندازی کی معذرت سارجنٹ، میں ویتنام کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں لڑکپن سے ہی جنگ ویتنام میں خاصی دلچسپی محسوس کرتا تھا۔ فوشی نے بڑی مسرت کے ساتھ اپنی یادوں کو چھیڑ دیا، لڑائیوں کا احوال، قتل ہونے والے اپنے دوستوں کا تذکرہ، شہریوں کا قتل عام، اور یہ کہ امریکہ واپس آنے کے بعد اسے
کس قدر ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے متعدد ساتھی جنگی قیدی رہ چکے تھے۔ پھر ناگزیر طور پر یہ موضوع بھی زیر گفتگو آ گیا کہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا تھا اس کے باعث وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگی قیدیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کیا جرم کیا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے، اس نے کہا، اس لیے تم سب کو گھر بھیج دیا جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو سوویت فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں، اور میں عمر اور تجربے میں ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جنگلی لوگ تم سب کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ فوشی میرے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ اپنے رویے سے ریپبلکن دکھائی دیتا تھا، پھر بھی اسے جو کچھ وہاں نظر آتا تھا وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ گوانتانامو بے میں رہتے ہوئے 8 ماہ گزر گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ امریکیوں نے مجھے وکیل فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ دروغ پر مبنی تھا، اور اب میری پرسش کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ 7 جولائی 2003 کو مجھے معلوم ہوا کہ گوانتانامو بے کے تمام قیدیوں میں سے 6 قیدیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میرا نام ان 6 قیدیوں کی فہرست میں شامل تھا۔ ایک ملٹری کمیشن کے سامنے مقدمہ، ایک فوجی جنگجو کے خلاف مقدمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سوچا، وہ مجھ پر کیا الزام عائد کریں گے؟ کیا وہ اس بیان کی بنیاد پر مجھے سزا سنا دیں گے جس پر میرے دستخط موجود تھے؟ کیا مجھے عمر قید کی سزا ملے گی؟ یقیناً وہ مجھے موت کی سزا نہیں سنائیں گے۔ کیا مجھے اپنا وکیل کرنے کی سہولت دی جائے گی؟ اضطراب کے عالم میں میں محافظوں سے پوچھا کرتا، ملٹری کمیشنوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ متفقہ طور پر ان کی رائے یہ تھی کہ اس مقدمے میں خفیہ معلومات کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، کوئی جیوری نہیں ہوگی، لیکن تمہیں ایک فوجی وکیل فراہم کیا جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک فوجی وکیل میرا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ایسا فوجی جو ریاستہائے متحدہ اور جارج بش کا وفادار رہنے کا حلف اٹھا چکا ہے، وہی جارج بش جو پہلے ہی ہم پر قاتل اور دہشت گرد کا لیبل چسپاں کر چکا ہے۔ میں رات رات بھر دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا، اور زندگی میں کیے گئے اپنے بعض فیصلوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہتا، اور جب مجھے نیند آتی تو مجھے خواب میں ان امریکی فوجیوں اور ارتکازی کیمپوں سے دور عجیب اور دلکش مناظر نظر آتے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان خوابوں سے کبھی جدا نہ ہوں اور سوتا رہوں۔ کوٹھڑی کے اندر ایک کراہت انگیز بو پھیل گئی تھی جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حشرات الارض کی بھرمار ہو گئی تھی۔ میری شکایت کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، چنانچہ میں انہیں جمع کر کے فلش میں بہا دیتا تھا، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، حتیٰ کہ وہ کیڑے مکھیوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر میری کوٹھڑی کے نیچے کوئی گرگٹ مر گیا۔ تعفن ناقابل برداشت ہو چلا تھا۔ کوٹھڑی اس قدر تنگ تھی کہ وہاں بمشکل 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلنے کی گنجائش تھی۔ میں اسی عالم میں آگے پیچھے چلتا رہتا اور آخرکار ایک دن پھٹ پڑا۔ ضبط کا بندھن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں چلا چلا کر اپنے تفتیش کنندگان کو دھمکیاں دینے لگا جو بہت دور کہیں بیٹھے ہوں گے۔ پھر میں نے کوٹھڑی کی ساری چیزیں اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ میں دیواروں کو اور دروازوں کو ٹھوکریں لگاتا رہا، دروازے پر مکے برساتا رہا، گالیاں دیتا رہا اور چیختا رہا۔ میرا شور سن کر کیمپ کمانڈر فرسٹ سارجنٹ گلین کارنہن کو بلایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگا۔ حرامی، تماشا دیکھنے آئے ہو؟ بزدل آدمی، کوٹھڑی کے اندر آؤ یا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ اس قدر حیرت زدہ ہوا کہ فوراً وہاں سے نکل کر کیمپ ہی سے چلا گیا۔ بعد میں نے ان کے سامنے اس صورتحال کی وضاحت کی۔ دیکھو، جب کوئی آدمی اچانک پھٹ پڑے تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی سنگین وجہ کار فرما ہے۔ میں نے کارنہن سے بھی معافی مانگی، اس لیے نہیں کہ میری شکایت درست نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ گالیاں بکنا میرا وتیرہ نہیں تھا۔
جب فوشی کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا اور مجھے دلاسا دینے کے لیے ہنوئی کی کہانیاں سنانے لگا۔ یہ بتانے لگا کہ کس طرح اس کے کچھ ساتھی قید تنہائی اور طرح طرح کی اذیتیں سہنے کے باوجود بچ نکلے تھے اور کچھ زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ امریکیوں کی حراست میں میں نے چند محافظوں کو اپنا دوست بنایا تھا، لیکن فوشی واحد آدمی تھا جسے میں احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک ماہ بعد مارچ 2004 میں برطانوی وزارت خارجہ کا ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ گوانتانامو بے میں موجود 5 برطانوی قیدیوں کو رہا کیا جانے والا ہے۔ اگرچہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میرا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے، پھر بھی یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوا۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ گوانتانامو بے میں مجھے اور کتنے عرصے تک قید بھگتنا پڑے گی۔ یہ تصور بہت روح فرسا تھا۔ پھر اچانک ایک روز نیو جرسی کے وکلاء کی ایک کمپنی کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں بتایا گیا تھا کہ واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں میرے لیے حبس بیجا کا کیس دائر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری اہلیہ، میرے والد، میرے وکیل گیرت پیٹرس اور امریکہ میں کام کرنے والے ایک برطانوی وکیل گلائیو سٹیفرڈ سمتھ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ میرے لیے امریکی عدالتوں میں مقدمہ دائر کریں۔ اس خط میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ وہ سول قانون دان ہیں اور امریکی فوج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ان قانونی معاملات کا علم ہونے کے بعد میری اضطرابی کیفیت میں اور اضافہ ہونے لگا، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ قریب آ پہنچا۔ یہ قید کے دوران میرا تیسرا رمضان ہوتا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ قید تنہائی میں رمضان کا ایک مہینہ گزارنا 2 بھر ہو جائے گا۔ یکم رمضان سے ایک روز قبل 15 اکتوبر 2004 کو شام کے وقت کچھ محافظوں نے میری کوٹھڑی میں آ کر کہا کہ اپنا سامان تیار رکھو، تم جا رہے ہو۔ انہوں نے مژدہ سنایا۔ 10 بجے رات کو وہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ جب میں ان کے ساتھ باہر نکلا تو ہوا کا خوشگوار جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور کہیں دور سے کچھ آوازیں بھی سنائی دیں۔ مجھے اندازہ تھا یہ آوازیں اصل کیمپ ڈیلٹا کی جانب سے آ رہی تھیں۔ ہم ایک چھوٹے سے زینے تک آئے۔ وہ مجھے پکڑ کر نیچے اتارنے لگے اور میری زنجیریں زور سے چھنچھنا اٹھیں۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے میری اینک اتار دی اور کنٹوپ ہٹا دیا۔ مجھے اپنے چاروں طرف قیدیوں کے پنجرے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کتوں کے جنگلوں کا خیال آیا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو اپنے والد اور بھائی کے ساتھ برمنگھم کے ایک ڈاگ ہوم سے ایک جرمن شیپرڈ خرید کر لایا تھا۔ یہ جنگلے بالکل ڈاگ ہوم جیسے تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں جس کمرے میں تھا وہ ایئر کنڈیشن تھا۔ اب میں گوانتانامو بے کی گرم ہوا کی زد پر یاس کے عالم میں تھا۔ کوئی شخص میرے قریب سے گزرا، لیکن میں نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ محافظوں نے ایک پنجرے کا دروازہ کھولا اور اسے اس کے اندر دھکیلا۔ یہ فیروز عباسی تھا، جو کیمپ ایکو میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں مجھے پکارا، ارے معظم، یہ تم ہو؟ قسط نمبر 17۔ ہاں۔ اوہ اچھا، تم تو میرے تصور سے زیادہ دبلے ہو گئے ہو۔ شکریہ۔ کتنی عجیب بات ہے، میں 2 سال بعد اپنے اس ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ محافظوں سے مجھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو چکی تھیں، لیکن آج میں اس کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد میرے سامنے والے پنجرے کا دروازہ کھلا اور فرش پر زنجیریں گھسیٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ یہ قیدی القاعدہ کا رکن عثمان الحربی تھا۔ اگلے پنجرے میں ایک ایسا شخص بند تھا جس سے چند ماہ قبل میں ہسپتال میں سرگوشیوں میں گفتگو کر چکا تھا۔ یہ سلیم حمدان تھا۔ چند پنجرے چھوڑ کر آسٹریلوی ڈیوڈ ہکس کا پنجرا تھا، اور ہکس کے سامنے والے پنجرے میں ایک سوڈانی قیدی محمد صالح القصی بند تھا۔ وہ سب میرے ساتھ 1 سال قبل
ملٹری کمیشن کے سامنے صفائی پیش کرنے کے لیے نامزد کیے گئے تھے۔ ہم سب بےتابی سے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں عثمان، صالح اور سلیم کے لیے عربی میں اور حکس اور فیروز کے لیے انگریزی میں مترجم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رمضان کا یہ مہینہ ایک منفرد وضع لیے ہوئے تھا۔ رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار آتا ہے، جب مسلمان غریبوں کو فطرانہ دیتے ہیں۔ ہم فطرانہ دینے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، تاہم 3 دن تک ہمارے درمیان جشن و طرب کی فضا چھائی رہی۔ سب خوشی کے گیت گا رہے تھے۔ آخر کار روانگی کا دن آ گیا۔ ایک میجر نے میری کوٹھڑی میں آ کر کہا، مسٹر بیگ، میں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل لرز اٹھا۔ خدایا، کیا وہ مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ لیکن اس نے اپنا جملہ یوں مکمل کیا، فوج نے تمہیں برطانوی حکام کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمہارے خلاف عائد کردہ الزامات واپس لے لیے ہیں۔ گوانتانامو بے میں میری یادوں کی آخری کڑی اس ٹرک کے تصور سے وابستہ ہے جو ہمیں گھر پہنچانے والے ہوائی جہاز تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹرک میں بٹھا کر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا اور ہتھکڑیوں سے پہلے کمر کے گرد لپٹی ہوئی زنجیر کا بکل کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کے پاس اس کی کنجی نہیں تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ میں نے سنا باہر ایک سینئر افسر اپنے محافظوں کو جھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا ہوا؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ آخر کار کہیں سے ایک بڑا سا وائر کٹر لایا گیا۔ زنجیریں کاٹنے کے بعد انہوں نے مجھے نیچے اتارا۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے آخری جملہ ادا کیا، کیا آپ نے کبھی سوپ سینڈوچ کھایا ہے؟ نہیں، تو ایک بار سینڈوچ کو سوپ میں بھگو کر کھاؤ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ گوانتانامو بے کے قیدیوں کی داستانیں، حافظ احسان سعید۔ حافظ احسان سعید کی عمر تقریباً 20 سال ہے اور وہ لاہور کا رہنے والا ہے۔ 2001 میں افغانستان میں امریکی سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد اسے اسلامی دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا۔ پھر اسے گوانتانامو بے بھیج دیا گیا، جہاں اسے زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا اور 3 سال تک قید رکھنے کے بعد امریکی حکام نے اسے بے قصور قرار دے کر رہا کر دیا۔ وہ ان 35 افراد میں سے ایک تھا جنہیں گوانتانامو بے سے رہا کیا گیا اور بعد ازاں 8 ماہ تک اڈیالہ جیل میں سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا۔ سعید نے اپنی مصیبت اور ابتلا کا ایک دہشت زدہ اور بدحواس کر دینے والا قصہ بیان کیا، جس کی ابتدا کابل میں جنرل رشید دوستم کے سپاہیوں کی طرف سے گرفتاری سے ہوئی تھی۔ حافظ احسان سعید نے بتایا کہ کس طرح 200 پاکستانی طالبان ایک چھوٹے سے کنٹینر کے اندر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نے افغانستان میں متعدد اجتماعی قبریں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جن میں مردوں کے علاوہ زخمی طالبان کو بھی دبا دیا گیا تھا۔ سعید نے گوانتانامو بے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں قرآن حکیم کی ایک بار نہیں کئی بار بے حرمتی ہوتے دیکھی۔ سعید جب ستمبر 2001 کے پہلے ہفتے میں لاہور سے روانہ ہوا تو اس نے افغانستان میں جہاد میں شامل ہونے کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اخبارات میں طالبان کے نظم و نسق اور 1400 سال بعد اسلامی نظام کے احیاء کے لیے ان کی جرأت مندانہ کوششوں کے متعلق خبریں پڑھنے کے بعد وہ طالبان سے بہت متاثر ہوا تھا اور یہی سوچ کر اس نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں اسلامی طرز زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پہلے وہ پشاور گیا اور پھر کابل جانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ ان تبدیلیوں کو دیکھ سکے جو طالبان لائے تھے۔ وہ 9/11 سے صرف 2 دن پہلے کابل پہنچا۔ اس نے کابل میں ہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کی خبریں سنی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس نے جو خبریں سنی ہیں ان سے اس کی ساری زندگی ہی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کابل کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ کابل کا طرز زندگی جو اسلامی روایات کے مطابق تھا، خصوصاً عورتوں کا پردہ اور موسیقی پر پابندی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اگلے روز وہ بامیان گیا جہاں طالبان نے گوتم بدھ کا تاریخی مجسمہ تہس نہس کر دیا تھا۔ اس نے قندھار
اور کوئٹہ کے راستے لاہور واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران افغانستان میں جنگ بھڑک اٹھی اور وہ بھی حملوں کی زد میں آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ اسے جنرل دوستم کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سعید نے بتایا کہ صرف صحت مند افراد کو گرفتار کیا جاتا تھا، جبکہ زخمیوں کو اجتماعی قبروں میں مردوں کے ساتھ ہی دبا دیا جاتا تھا۔ سعید نے سنگدلانہ طریقے سے لوگوں کو قبروں میں دباتے ہوئے دیکھا اور بدقسمت افراد کی چیخیں سنی جو ابھی تک اس کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ سعید اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ایک کنٹینر میں بند کر دیا گیا، جسے ایک ٹرک کے ذریعے گھسیٹ کر مزار شریف لے جایا گیا۔ چھوٹے سے کنٹینر میں 200 قیدیوں میں سے صرف 15 زندہ ملے اور باقی تمام افراد دم گھٹنے سے اور پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ سعید بھی ان چند افراد میں سے ہے جو زندہ بچ گئے تھے۔ سعید کو ابھی تک یاد ہے کہ یہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ تھا جب اسے اور 32 دیگر قیدیوں کو 8 فٹ ضرب 6 فٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا اور بہت سے لوگ اس بلیک ہول میں اس کی آنکھوں کے سامنے مرے۔ انہیں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آخرکار 15 دن بعد ریڈ کراس کی ٹیمیں ان تک پہنچیں اور انہیں کمبل اور صابن دیے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی گئی۔ لاہور میں اس کے گھر والوں کو ریڈ کراس کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ افغانستان میں ہے اور زندہ ہے۔ ایک دن قیدیوں کو ان کے قید خانے سے نکالا گیا اور سعید نے امریکی سپاہیوں کو دیکھا جو انہیں قندھار لے جانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سعید انگریزی جانتا تھا اور اس نے امریکیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ افغانستان میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ امریکی یہ جان کر خوش ہوئے کہ قیدیوں میں سے کوئی شخص انگریزی میں بات چیت کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے کیوبا لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ طالبان اور امریکیوں کے درمیان رابطے کا کام دے سکے۔ انگریزی زبان میں استعداد اس کے لیے ایک بدقسمتی ثابت ہوئی، کیونکہ اسے کیوبا منتقل کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزی جانتا تھا۔ سعید اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ انہیں طیارے میں سوار کرنے سے پہلے جاسوس کتوں نے ان کی تلاشی لی، پھر انہیں قندھار اور پھر کیوبا لے جایا گیا۔ طیارے میں گوانتانامو بے لے جاتے ہوئے سعید اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹی باندھی گئی، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور کم از کم 27 گھنٹوں کے لیے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا۔ کسی کو ٹوائلٹ تک جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ بہت سے قیدیوں نے طیارے میں بیٹھے بیٹھے ہی رفع حاجت کی۔ اس طویل سفر میں روشنی کے بلبوں کو ان کے چہروں کے سامنے رکھا گیا۔ گوانتانامو بے میں 60 پاکستانی تھے۔ سعید نے بتایا کہ کیوبا میں حراست ان بدترین واقعات میں سے تھی جو کسی کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا اور امریکی سپاہی ہر روز اسے مارتے پیٹتے تھے۔ سعید کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پہلی بار 2004 میں پیش آیا تھا۔ قرآن کریم کو قیدیوں کے مذہبی جذبات کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بے حرمتی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا اور طیش میں آ جاتا تو اسے خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ جب بے حرمتی بار بار کی گئی اور یہ ایک معمول بن گئی تو قیدیوں نے ناراضگی اور برہمی کے اظہار کے لیے 7 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ اس رد عمل پر جیل کے حکام چوکنے ہو گئے اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ بھوک ہڑتال جیل کے عملے کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ سخت رویے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ حافظ احسان سعید کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں قیدیوں کو جو اذیتیں دی گئیں اور ان کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا گیا، ان کے مقابلے میں ابو غریب جیل کے اندر کی گئی بدسلوکیوں اور ظلم و تشدد کی کوئی اہمیت نہیں۔ بعض اوقات انہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھا جاتا تھا اور وہ کانپتے رہتے تھے، پھر انہیں سرد خانے سے نکال کر ایک بہت زیادہ حرارت والے کمرے میں رکھا جاتا تھا اور اس طرح انہیں خوفناک جسمانی جھٹکے دیے جاتے تھے تاکہ وہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے متعلق کچھ مفید اطلاعات فراہم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حافظ احسان سعید کو پوچھ گچھ کے لیے ایک افسر کے سامنے پیش کیا گیا۔
اسے افسر کے کمرے کے سامنے کئی گھنٹے تک زنجیروں میں جکڑ کر بٹھایا گیا اور اس عرصے میں نہ کھانے کو دیا گیا اور نہ پانی، اور پھر شام کو کہا گیا کہ اسے اس کی بیرک میں لے جایا جائے۔ اس سے متعدد بے ربط سوالات کیے گئے، مثلاً یہ کہ اس کی اسامہ یا ملا عمر سے کب ملاقات ہوئی تھی، آیا اسامہ کے پاس ایٹم بم ہے، اسامہ کے مستقبل کے منصوبے کیا تھے، ISI مستقبل میں کیا کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، آیا اس کی یعنی سعید کی کوئی گرل فرینڈ ہے، اور اگر ہے تو اس کے ساتھ اس نے کبھی جسمانی رشتہ قائم کیا ہے۔ سعید اور دوسرے لوگوں کو اذیتیں دینے اور شرمناک سلوک کا عمل بے روک ٹوک جاری رہا تاکہ امریکی حکومت نے انہیں رہا کرنے اور پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سعید اور دوسرے لوگوں کو بتایا گیا کہ 3 سال کی تفتیش کے بعد انہیں بے قصور پایا گیا اور انہیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ سعید کو ایک تحریر پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے دستخط کر دیے۔ پاکستان روانگی سے تھوڑی دیر پہلے ہی 2 قیدیوں کو الگ کر دیا گیا اور انہیں عدالت میں لے جایا گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے پر الزام تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کے ساتھ تصویریں اتروائی تھیں۔ سعید کے مطابق یہ تصویریں فریم کرا کے اس لڑکے کو دکھائی گئیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور حیران و پریشان تھا کہ اپنی پوری زندگی میں اس نے اسامہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ تصویر بنانا تو دور کی بات ہے۔ پاکستان واپسی کے سفر کے دوران سعید اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ انہیں ان کی سیٹوں پر جکڑ دیا گیا اور چکلالہ ہوائی اڈے پر پہنچنے سے پہلے انہیں ہلنے جلنے کی بھی اجازت دی گئی۔ چکلالہ ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد وزارت داخلہ کے بریگیڈیئر چیمہ اور ایک سیکیورٹی ایجنسی کے ایک کرنل نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سیکیورٹی کے عملے نے ان کی تصویریں بنائی، فنگر پرنٹس لیے اور انہیں یہ اچھی خبر سنائی کہ ان تمام لوگوں کو 15 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا۔ سعید کو اڈیالہ جیل میں ایک بڑی بیرک میں دوسرے مجرموں کے ساتھ رکھا گیا۔ 3 ماہ تک انہیں بیرکوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن بعد میں انہیں صرف یہ اجازت دی گئی کہ وہ جیل کی حدود کے اندر 1 گھنٹے تک چل پھر سکتے ہیں۔ یہاں کی جیل کے عملے کا رویہ ہمدردانہ نہیں تھا۔ سعید حیران رہ گیا جب ایک دن جیل کے ایک افسر نے حکم دیا کہ کیوبا سے جو لوگ آئے ہیں انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ سعید کے مطابق جنرل دوستم یا گوانتانامو بے میں امریکی اہلکاروں نے ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا تھا اس سے انہیں تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت انہیں سخت صدمہ ہوا جب ان کے اپنے ہم وطن نے انہیں مارنے پیٹنے کا حکم دیا تھا۔ سعید کے مطابق قیدیوں کو بتایا گیا کہ ان کے متعلق رپورٹ روزانہ واشنگٹن بھیجی جا رہی ہے اور اب صرف امریکہ ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک پاکستانی جیل میں ہونے کے باوجود ہم حقیقتاً امریکیوں کی قید میں ہیں۔ سعید نے کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی افسوس نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان سب کی یہ پختہ رائے ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ بہت سے دوسروں نے ہی زیادتیاں کی ہیں اور بے گناہ ہونے کے باوجود ابھی تک بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ قسط نمبر 18 محمد القحطانی۔ روٹین کے چیک اپ کے دوران ایک ڈاکٹر سارجنٹ مریض پر جھکا ہوا اس کی نبض ٹٹول رہا تھا۔ یہ مریض امریکہ کی نظر میں دنیا کا خطرناک ترین مجرم تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بیماری کے باعث نقاہت نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس پر دنیا کا سنگین ترین تشدد اور انسانیت سوز جسمانی اور نفسیاتی ٹارچر کیا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی زبان کھولنے پر تیار نہ ہوا تھا۔ گوانتانامو بے کی بدترین جیل میں اسے سب سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، اس وقت تمہارا خدا تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے دیگر ساتھی آگ میں جل کر مر گئے، لیکن تم ان کے ساتھ نہ تھے۔ کیا یہ خدا کا انتخاب نہیں؟ یقیناً یہ خدا کی ہی مرضی تھی کہ تم ہمیں اس کا پیغام سنانے کے لیے زندہ ہو۔ یہ سننے کے بعد مریض نے اپنی گردن کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا
اور اپنا سر پورے زور سے ڈاکٹر سارجنٹ کی پیشانی پر دے مارا۔ ڈاکٹر کے ساتھ معائنے کے لیے شامل 2 پولیس اہلکاروں نے مریض کو اسٹریچر سے نیچے گھسیٹ کر زمین پر دبوچ لیا۔ ڈاکٹر درد سے چلا رہا تھا۔ اسی دوران مریض نے ڈاکٹر پر تھوکنے کی بھی کوشش کی۔ آؤ اور مجھ پر تھوک دو، لیکن اس پر کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تم ہمیں خدا کا پیغام سنا نہیں دیتے، ڈاکٹر نے کراہتے ہوئے مریض سے کہا۔ اس مریض کو دنیا کا خطرناک ترین مجرم قرار دیا گیا۔ یہ مجرم سعودی عرب کا باشندہ محمد القحطانی ہے، جس نے 9/11 سے چند روز پہلے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ گرفتاری سے لے کر آج تک اسے ان 19 ہائی جیکروں کا 20واں ساتھی سمجھا جاتا ہے جنہوں نے 9/11 کے روز طیاروں سے خودکش حملہ کر کے امریکہ کی عظمت کی علامت جڑواں مینار زمین بوس کر دیے تھے۔ 5 برس قبل گوانتانامو بے میں امریکی بحری اڈے میں بننے والے انٹیروگیشن سینٹر کے اس خطرناک قیدی کا جیل نمبر قیدی 063 ہے۔ آغاز سے ہی اس قیدی کا موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں محض اپنے شہباز پروری کے شوق کی خاطر گیا تھا، لیکن امریکی تفتیش کار سمجھتے ہیں کہ وہ اسامہ بن لادن کا ہیرو اور القاعدہ کا اہم رکن ہے۔ اس نے امریکہ پر طیاروں کے حملوں میں حصہ لینے کے لیے اگست 2001 میں امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسے آرلینڈو کے ہوائی اڈے سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ اڈے کے باہر مبینہ طور پر ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ محمد عطا پارکنگ میں اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ 1 سال بعد وہ افغانستان سے پکڑا گیا اور تفتیش کے لیے اسے گوانتانامو بے کے عقوبت خانے کیمپ ایکس رے میں منتقل کر دیا گیا۔ نومبر 2002 میں 84 صفحات پر مشتمل ایک خفیہ رپورٹ میڈیا کے ہاتھ لگ گئی، جس میں وہ سب کچھ درج تھا کہ گوانتانامو بے کے اس عقوبت خانے میں غیر قانونی قیدیوں پر کس طرح دنیا کا بدترین تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے جوابات اگلوائے جاتے ہیں، اور پھر اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے دنیا بھر کے میڈیا کو خود ساختہ کہانیاں ارسال کر دی جاتی ہیں۔ اس خفیہ تفتیشی رپورٹ میں قیدیوں پر گزرنے والے قیامت خیز لمحات کی لمحہ بلمحہ عکاسی کی گئی تھی۔ اس مہر بلب رپورٹ کے باہر سیکرٹ آرکن درج تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ تیار کرنے والی تنظیم سے باہر نہیں جا سکتی۔ پینٹاگون کے ایک اہلکار کے مطابق یہ رپورٹ گوانتانامو بے کے کیمپ ایکس رے سے کبھی باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ رپورٹ سے یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی چوکیدار کی ڈائری ہے، جس میں کیمپ کی زندگی کی لمحہ بلمحہ رودات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ کب کون سا قیدی ہوتا ہے، کب کھاتا اور پیتا ہے، کب جاگتا ہے، کب جمائی لیتا ہے، کب کھانستا ہے اور کب واش روم میں جاتا ہے۔ اتنی تفصیلی رپورٹ تیار کرنا بھی بڑی مہارت کا کام تھا۔ قحطانی ہی پہلا قیدی تھا جس نے القاعدہ کی طرف سے امریکہ پر حملہ کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ رپورٹ کے منظر عام پر آنے پر بڑا شور مچایا گیا تھا، حالانکہ اس کا فائدہ بھی امریکہ نے اٹھایا تھا، جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جو الزامات لگا رکھے ہیں ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کا کہنا تھا کہ قحطانی نے بڑی معلومات فراہم کی ہیں اور کیمپ میں 30 سے زائد قیدیوں کو اسامہ بن لادن کے محافظ کے طور پر پہچان لیا ہے، لیکن ایک امریکی وکیل کے مطابق قحطانی نے اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے تفتیش کاروں کے تشدد سے تنگ آ کر القاعدہ کے ساتھ رابطے کا اعتراف کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سی ڈی نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کتاب سننے کے لیے سی ڈی نمبر 5 لگا لیجیے۔ اگر صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 225-3803 یا پیو باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔